الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قرآن مجید پارہ نمبر 14۔ آج ہم قرآن مجید کے 14ویں پارے کا تفصیلی مطالعہ کریں گے جو ربما سے شروع ہوتا ہے۔ یہ پارہ دو عظیم سورتوں پر مشتمل ہے، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل۔ ہم آج تفسیر ابن کثیر، تفہیم القرآن، تفسیر طبری، تفسیر روح المعانی، تفسیر مظہری اور معارف القرآن کی روشنی میں اس پارے کے اہم مضامین، واقعات، احکام اور ہمارے لیے پیغام سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الحجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام آیت 80 میں مذکور اصحاب الحجر قوم سمود کی وادی سے ماخوذ ہے۔ سورۃ الحجر آیات 1 سے 5، قرآن کی عظمت اور منکرین کی حسرت۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ سورۃ الحجر آیت 1۔ ترجمہ: الف لام را، یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیات ہیں۔ موضوع: اللہ تعالیٰ پہلی ہی آیت میں قرآن کو مبین، روشن، واضح قرار دیتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہر حق بات کو صاف صاف بیان کرتی ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ سورۃ الحجر آیت 2۔ ترجمہ: ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے جب کافر آرزو کریں کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ربما پارے کا پہلا لفظ ہے، اس سے پارے کا نام پڑا۔ یہ آیت دنیا میں بھی صادق آتی ہے۔ جب کفار کو اسلام کی حقانیت دکھتی ہے تو بعض دل ہی دل میں ایمان کی آرزو کرتے ہیں۔ یہ آیت قیامت کے دن کافروں کی حسرت کا نقشہ کھینچتی ہے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو جنت مل رہی ہے تو تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ سورۃ الحجر آیت 3۔ ترجمہ: انہیں چھوڑ دو، کھاتے پیتے رہیں، امیدوں میں کھوئے رہیں، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ منکرین کو ان کے حال پر چھوڑ دو، دنیا کی چند روزہ خوشیاں انہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے۔ ہمارے لیے پیغام: جو لوگ اللہ سے غافل ہو کر دنیا میں مست ہیں، آخرت میں پچھتائیں گے۔ ہمیں ابھی سوچنا ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم۔ سورۃ الحجر آیت 4۔ ترجمہ: ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے ایک مقررہ وقت تھا۔ اللہ کسی قوم کو فوری ہلاک نہیں کرتا، پہلے مہلت دیتا ہے، پیغمبر بھیجتا ہے، پھر حجت قائم ہوتی ہے، اور تب بھی اگر نہ مانے تو عذاب آتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ سورۃ الحجر آیات 6 سے 15، منکرین کے اعتراضات اور جواب۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ سورۃ الحجر آیت 6۔ ترجمہ: اور انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا، تم ضرور دیوانے ہو۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ یہ وہی اعتراض تھا جو ہر دور کے باطل نے اہل حق پر لگایا تھا۔ قرآن نے اس کا جواب دیا کہ تم خود ہی دیکھتے نہیں۔ جو شخص اللہ کی بات کہے، دنیا اسے پاگل سمجھتی ہے۔ یہ ہر دور کی حقیقت ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سورۃ الحجر آیت 9۔ ترجمہ: بے شک ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی آیات میں سے ایک ہے۔ اللہ نے خود قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ انا نحن میں تاکید کی تکرار ہے۔ اللہ نے 2 بار نحن اور انا استعمال کیا، جو غیر معمولی تاکید کا اسلوب ہے، یعنی یہ کوئی معمولی وعدہ نہیں بلکہ اللہ کی ذاتی ذمہ داری ہے۔ الذکر کا مطلب صرف قرآن کے الفاظ نہیں بلکہ اس کے معانی، تعلیمات اور احکام بھی شامل ہیں۔ آج 1400 سال بعد قرآن اسی طرح موجود ہے، نہ ایک حرف بدلا، نہ ایک نقطہ۔ یہ اس وعدے کی زندہ دلیل ہے۔ دنیا کی ہر کتاب میں تحریف ہوئی، بائبل، تورات، زبور، صرف قرآن محفوظ رہا۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ سورۃ الحجر آیات 16 سے 25، آسمانوں کی تخلیق اور شیاطین کی ممانعت۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ سورۃ الحجر آیت 16۔ ترجمہ: اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے آراستہ کیا۔ بروج سے مراد آسمان کے ستارے اور کہکشائیں ہیں۔ اللہ نے آسمان کو ستاروں سے سجایا، یہ حسن کائنات کا بیان ہے۔ شیاطین آسمانی خبریں سننے کی کوشش کرتے تھے، شہاب ثاقب ان کو بھگاتے تھے۔ آیت 17-18 میں اس کا بیان ہے۔
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوم سورۃ الحجر آیت 21 ترجمہ اور کوئی چیز ایسی نہیں مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم اسے ایک مقررہ اندازے سے نازل کرتے ہیں۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، بارش، رزق، ہوا، پانی سب اللہ کے قبضے میں ہے اور وہ ضرورت کے مطابق دیتا ہے۔ یہ آیت توکل کا بڑا سبق ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے خزانے میں ہے تو پریشان کیوں ہوں؟ رزق مقدر سے زیادہ نہیں ملتا، کم بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ الحجر آیات 26 سے 44 انسانی تخلیق اور ابلیس کا تکبر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ سورۃ الحجر آیت 26 ترجمہ اور بے شک ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کے کھنکناتے مٹی سے بنایا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ سورۃ الحجر آیت 27 ترجمہ اور جن کو ہم نے پہلے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ انسان مٹی سے اور جن آگ سے، دونوں مخلوقات الگ الگ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا یہ بیان قرآن میں متعدد جگہ آیا ہے۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین سورۃ الحجر آیت 32 ترجمہ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون سورۃ الحجر آیت 33 ترجمہ ابلیس نے کہا میں نہیں سجدہ کروں گا اس بشر کو جسے تو نے سڑی مٹی سے بنایا۔ ابلیس کا پہلا جرم سجدہ نہ کرنا نہیں تھا، اصل جرم یہ تھا کہ اس نے اللہ کے حکم کو اپنی عقل اور قیاس سے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آگ مٹی سے بہتر ہے، یہ قیاس فاسد تھا جس نے اسے ابدی ملعون بنا دیا۔ تکبر پہلا گناہ تھا اور آج بھی انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب کوئی اللہ کے حکم کو اپنی رائے پر قربان کرتا ہے تو ابلیس کی راہ اختیار کرتا ہے۔ ابلیس کا قصہ تاریخ کا پہلا باغی کا قصہ ہے۔ اللہ کا حکم سنا، سمجھا، مانا نہیں۔ آج کے دہریے اور سیکولر بھی یہی کرتے ہیں۔ اس واقعے سے سبق یہ ہے کہ اللہ کے حکم میں حکمت ہو یا نہ سمجھ آئے، بس مان لینا ایمان ہے۔ قال فخرج منها فإنك رجیم سورۃ الحجر آیت 34 ترجمہ اللہ نے فرمایا پس نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ سورۃ الحجر آیت 35 ترجمہ اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ قال رب فانظرنی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ سورۃ الحجر آیت 36 ترجمہ ابلیس نے کہا پروردگار مجھے قیامت تک مہلت دے۔ قال فإنك من المنظرین سورۃ الحجر آیت 37-38 ترجمہ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے ایک مقررہ وقت تک۔ اہم نکتہ، اللہ نے ابلیس کو مہلت کیوں دی؟ تفسیر تبری، تاکہ انسان کا امتحان ہو، جو شیطان کی بات نہ مانے اور اللہ کی طرف رہے وہ ابلیس سے بہتر ثابت ہو۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ النحل آیت 98 ہر وقت اعوذ باللہ پڑھتے رہیں۔ سورۃ الحجر آیات 45 سے 60 جنت اور دوزخ کا بیان۔ ان المتقین فی جنات وعیون سورۃ الحجر آیت 45 ترجمہ بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین سورۃ الحجر آیت 46 ترجمہ ان میں سلامتی اور امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ جنت میں داخلے پر سلام، یعنی وہاں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی موت نہیں، یہ ابدی سکون کا مقام ہے۔ 6 سورۃ الحجر آیات 51 سے 77 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت اور قوم لوط کا عذاب۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ سورۃ الحجر آیت 51 ترجمہ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سناؤ۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون سورۃ الحجر آیت 52 ترجمہ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے اور سلام کیا تو انہوں نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم سورۃ الحجر آیت 53 ترجمہ فرشتوں نے کہا ڈرو مت، ہم تمہیں ایک علم والے بیٹے یعنی اسحاق کی خوشخبری دیتے ہیں۔ واقعے کا پس منظر، فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کھانا پیش کیا۔ جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا
تو آپ خوفزدہ ہوئے، کیونکہ اس وقت کے عرب میں مہمان کا کھانا نہ کھانا خصومت کی علامت تھی۔ اسحاق کی بشارت اس وقت ملی جب ابراہیم اور ان کی بیوی سارہ دونوں بہت بوڑھے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار تھا۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ سورۃ الحجر آیت 61۔ ترجمہ: پھر جب قاصد یعنی فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس پہنچے، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ سورۃ الحجر آیت 62۔ ترجمہ: لوط نے کہا، تم نامعلوم لوگ ہو، مجھے تمہاری پہچان نہیں۔ واقعہ: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدترین فحاشی میں مبتلا تھی، جنس پرستی۔ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تو لوط گھبرا گئے کہ میری قوم ان کے ساتھ بدی کرنا چاہے گی۔ لوط کی قوم کو صبح کے وقت پتھروں سے تباہ کیا گیا، پہلے انہیں اندھا کر دیا گیا، پھر عذاب آیا۔ یہ بستی موجودہ بحر میت یعنی ڈیڈ سی کے علاقے میں تھی۔ فحاشی اور بے حیائی قوموں کو تباہ کرتی ہے، یہ اللہ کا ابدی قانون ہے۔ 7 سورۃ الحجر آیات 78 سے 84۔ اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ سورۃ الحجر آیت 78۔ ترجمہ: اور بے شک جنگل والے یعنی اصحاب الایکہ ظالم تھے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ سورۃ الحجر آیت 80۔ ترجمہ: اور بے شک اصحاب حجر نے رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ سورۃ الحجر آیت 81۔ ترجمہ: اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیرتے رہے۔ تاریخی واقعہ: اصحاب حجر قوم سمود تھے جو شمال مغربی عرب یعنی مدائن صالح سعودی عرب میں رہتے تھے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ذبح کی اور 3 دن کے اندر عذاب آ گیا۔ سمود پہاڑوں میں محلات تراشتے تھے، مضبوط قلعے بناتے تھے، لیکن نہ پہاڑ کام آئے نہ محلات۔ اللہ کا عذاب سب کچھ مٹا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے سے گزرتے ہوئے صحابہ کو فرمایا کہ ان ملعون مکانوں میں اشکبار ہو کر گزرو، ان کا انجام تم پر نہ آ جائے۔ صحیح بخاری۔ ہمارے لیے پیغام: مادی ترقی عذاب سے نہیں بچاتی، صرف ایمان اور اطاعت بچاتی ہے۔ 8 سورۃ الحجر آیات 85 سے 99۔ صبر اور تسبیح کا حکم اور نبی کی تسلی۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ سورۃ الحجر آیت 85۔ ترجمہ: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے صرف حق کے ساتھ بنایا۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ سورۃ الحجر آیت 85۔ ترجمہ: پس تم خوبصورت طریقے سے درگزر کرو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ سورۃ الحجر آیت 87۔ ترجمہ: اور ہم نے تمہیں 7 بار دہرائی جانے والی آیتیں یعنی سورۃ الفاتحہ اور عظیم قرآن دیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر: سبعًا من المثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ قرآن عظیم الگ ذکر کیا گیا جو سورۃ الفاتحہ کی خصوصی اہمیت ظاہر کرتا ہے۔ تفہیم القرآن: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ کو قرآن جیسی نعمت ملی ہے، یہ دنیا کی تمام دولت سے بڑھ کر ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ سورۃ الحجر آیت 99۔ ترجمہ: اور اپنے رب کی عبادت کرو جب تک تمہارے پاس یقین نہ آ جائے۔ سورۃ الحجر کی آخری آیت: عبادت کا سفر موت تک جاری رہے۔ تقاعد یا ریٹائرمنٹ صرف دنیاوی کام سے ہوتی ہے، عبادت سے نہیں۔ سورۃ النحل مکی صورت، 128 آیتیں، 16 رکوع، سورۃ النعم بھی کہلاتی ہے۔ سورۃ النحل اللہ کی ان گنت نعمتوں کا بیان کرتی ہے، اسی لیے اسے سورۃ النعم بھی کہتے ہیں۔ شہد کی مکھی کا ذکر ہونے کی وجہ سے النحل نام ہوا۔ 1 سورۃ النحل
آیات 1 سے 9، قیامت کی قربت اور فرشتوں کا نزول۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، سورۃ النحل آیت 1۔ ترجمہ: اللہ کا حکم آ گیا، اسے جلدی مت مانگو۔ یہاں ماضی کا صیغہ اتا مستقبل کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی قیامت اتنی یقینی ہے جیسے آ ہی چکی ہے۔ جو لوگ مذاق اڑاتے تھے قیامت کب آ رہی ہے، انہیں جواب دیا کہ جب آئے گی تو کوئی تیاری نہ ہوگی۔ فلا تستعجلوہ، منکرین قیامت کا مذاق اڑاتے اور کہتے کب آ رہی ہے، انہیں جواب دیا کہ جب آئے گی تو کوئی تیاری نہ ہوگی۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، سورۃ النحل آیت 2۔ ترجمہ: وہ فرشتوں کو اپنے حکم سے وحی کے ساتھ اتارتا ہے جس بندے پر چاہے۔ 2 سورۃ النحل آیات 10 سے 18۔ کائنات کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کا اعلان۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب، سورۃ النحل آیت 10۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا جو تمہارا پینا ہے۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، سورۃ النحل آیت 11۔ ترجمہ: اس سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل اگاتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، سورۃ النحل آیت 12۔ ترجمہ: اور رات دن، سورج، چاند اور ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، سب اس کے حکم پر ہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، سورۃ النحل آیت 15۔ ترجمہ: اور زمین میں پہاڑ ڈالے تاکہ وہ تمہیں لے کر نہ ہلے۔ تفسیر ابن کثیر: پہاڑ زمین کے لیے میخوں کی طرح ہیں۔ یہ تشبیہ آج کی پلیٹ ٹیکٹونک سائنس سے مطابقت رکھتی ہے، جو بتاتی ہے کہ پہاڑی جڑیں زمینی پلیٹوں کو توازن دیتی ہیں۔ یہ آیات کونی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی توحید کی گواہ ہے۔ سائنس جتنی ترقی کرے، قرآن کی صداقت بڑھتی جائے گی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آیت 18۔ نعمتیں گننا شروع کریں، ہوا، پانی، سورج، آنکھیں، ہاتھ، دل، کہاں ختم ہوگا شمار۔ 3 سورۃ النحل آیات 19 سے 29۔ بتوں کی بے بسی اور مشرکین پر حجت۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، سورۃ النحل آیت 19۔ ترجمہ: اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، سورۃ النحل آیت 20۔ ترجمہ: اور جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ نہیں بناتے بلکہ وہ خود بنائے گئے ہیں۔ بت خود بنائی ہوئی چیزیں ہیں، مخلوق معبود نہیں بن سکتی۔ جو چیز خود مخلوق ہو وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے توحید کی۔ یہ آیت آج کے دور پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ پیر، فقیر، ولی، نبی، کوئی بھی اللہ کے سوا پکارنے کا مستحق نہیں۔ 4 سورۃ النحل آیات 30 سے 49۔ متقین کی جزا اور عذاب الہی کی وارننگ۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، سورۃ النحل آیت 30۔ ترجمہ: اور پرہیزگاروں سے پوچھا گیا تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ بولے خیر۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، سورۃ النحل آیت 30۔ ترجمہ: جن لوگوں نے احسان کیا ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، سورۃ النحل آیت 45۔ ترجمہ: کیا برائیوں کے منصوبہ بازوں کو اطمینان ہے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے؟ یہ آیت قارون کے واقعے کی یاد دلاتی ہے جو زمین میں دھسا دیا گیا۔ اللہ جب چاہے زلزلے، سیلاب یا طوفان سے ظالموں کو سزا دے سکتا ہے۔ ہمارے لیے پیغام: کوئی طاقت، فوج یا قلعہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، صرف اطاعت بچاتی ہے۔ 5 سورہ نحل آیت 51 سے 65۔ توحید کا اعلان اور کافروں پر حجت۔
وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد۔ النحل 51۔ ترجمہ، اور اللہ نے فرمایا دو معبود مت بناؤ، معبود تو صرف ایک ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا۔ النحل 52۔ ترجمہ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اطاعت ہمیشہ اسی کی ہے۔ واصباً کا مطلب ہمیشہ کے لیے، دائمی طور پر، یعنی اللہ کی اطاعت کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ 6 سورہ نحل آیت 68 سے 69۔ شہد کی مکھی، قرآن کا سائنسی معجزہ۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ النحل 68۔ ترجمہ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، پہاڑوں، درختوں اور اونچی جگہوں پر گھر بنا۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ النحل 69۔ ترجمہ، پھر ہر طرح کے پھلوں سے کھا اور اپنے رب کے آسان راستوں پر چل۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ النحل 69۔ ترجمہ، اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی جب کوئی نہیں جانتا تھا کہ شہد میں شفا کیوں ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ اوحا، اللہ نے مکھی کو الہام کیا، یہ فطری غریزہ ہے، انسٹنکٹ ہے جو اللہ نے مکھی میں رکھا ہے۔ مکھی ریاضی کی بہترین ماہر ہے، ہیگزاگونل 6 گونی چھتا بناتی ہے جو سب سے مضبوط اور جگہ کی بچت کرنے والا ڈیزائن ہے۔ جدید سائنس، شہد میں ہائیڈروجن پروکسائڈ ہوتا ہے جو جراثیم کش ہے۔ شہد زخموں، معدے، گلے اور جلد کے امراض میں مفید ثابت ہوا ہے۔ WHO بھی شہد کو میڈیسنل فوڈ مانتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں میں شفا ہے، شہد اور قرآن۔ ابن ماجہ، یعنی جسمانی شفا شہد سے اور روحانی شفا قرآن سے۔ فیہ شفاءن، فیہ کا مطلب اس میں سے ہے، یعنی شہد ہر بیماری کی دوا نہیں لیکن بہت سی بیماریوں میں شفا دیتا ہے۔ ہمارے لیے پیغام، شہد کی مکھی سے سیکھیں، لو کم دو زیادہ، پھولوں کا رس لو، مٹھاس بنا کر دنیا کو دو۔ 7 سورہ نحل آیت 70 سے 83۔ موت، رزق، ناشکری، انسانی غفلت۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر۔ النحل 70۔ ترجمہ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تمہاری روح قبض کرے گا اور تم میں سے بعض انتہائی بڑھاپے تک پہنچتے ہیں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ النحل 71۔ ترجمہ، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ رزق کا تفاوت اللہ کی حکمت ہے، اگر سب برابر ہوتے تو نظام زندگی نہ چلتا۔ امیر کو غریب کی ضرورت ہے اور غریب کو امیر کی۔ ارذل العمر، انتہائی بڑھاپا۔ قرآن یاد دلاتا ہے کہ جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، بڑھاپے کی تیاری ابھی کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُونَ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا۔ النحل 73۔ ترجمہ، اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتی۔ 8 سورہ نحل آیت 84 سے 100۔ قیامت کی گواہی اور حلال و حرام کے احکام۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۔ النحل 84۔ ترجمہ، جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے پھر کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ۔ النحل 114۔ ترجمہ، پس اللہ کا دیا ہوا حلال پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ النحل 115۔ ترجمہ، اس نے تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا حرام کیا ہے۔ حرام صرف 4 چیزیں بنیادی طور پر ہیں: 1 مردار، 2 بہتا خون، 3 خنزیر کا گوشت، 4 غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا۔ ان کے علاوہ سنت سے کچھ اضافے ہیں۔ مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز جائز ہو جاتی ہے۔ غیر و باغن ولا عادن، شرط یہ ہے کہ بغاوت یا زیادتی کا ارادہ نہ ہو۔ ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام۔ آیت 116۔ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام مت کہو، یہ اللہ کا حق ہے۔ 9 سورہ نحل
آیت 101 سے 113 نسخ کی حکمت اور سابقہ قوموں کا انجام۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ۔ النحل 101 ترجمہ، جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے جو نازل کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں تم جھوٹے ہو۔ نسخ، ایک حکم کو دوسرے سے بدلنا، قرآن میں اللہ کا اختیار ہے، جیسے ابتدا میں بیت المقدس قبلہ تھا، پھر کعبہ ہوا۔ منکرین اسے اعتراض بنا لیتے تھے، قرآن نے جواب دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا مناسب ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً النحل 112 ترجمہ، اللہ نے ایک بستی کی مثال دی جو پرامن اور مطمئن تھی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ النحل 112 ترجمہ، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنایا۔ یہ مثال مکہ کی ہے، امن، برکت، رزق سب تھا، لیکن قریش نے رسول کو جھٹلایا تو قحط آیا۔ یا یہ عمومی قانون ہے کہ جو قوم نعمتوں پر ناشکری کرے، اللہ اسے بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہمارے لیے پیغام، آج پاکستان یا کوئی بھی مسلم ملک سوچے، اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن ناشکری بھی ہے اور نتیجہ سامنے ہے۔ 10 سورہ نحل آیت 114 سے 124 ابراہیم کا نمونہ اور ملت ابراہیمی۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین النحل 120 ترجمہ، بے شک ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے، جب پوری دنیا شرک میں ڈوبی تھی وہ تنے تنہا توحید کا پرچم اٹھائے کھڑے تھے۔ شاکرن لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم النحل 121 ترجمہ، اس کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، اللہ نے اسے چن لیا اور سیدھے راستے پر لگایا۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا النحل 123 ترجمہ، پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو یکسو تھے۔ امتن، ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے، جب پوری دنیا شرک میں ڈوبی تھی وہ تنے تنہا توحید کا پرچم اٹھائے کھڑے تھے۔ یہ آیت ہر مومن کو بتاتی ہے کہ اگر پوری دنیا بھی باطل پر ہو تو تم اکیلے حق پر ڈٹے رہو، ابراہیم کی طرح۔ تنہائی راہ حق میں آر نہیں، اعزاز ہے۔ ملت ابراہیمی، خالص توحید، شرک سے دوری، اللہ کا شکر اور اللہ کی راہ میں ہر قربانی کے لیے تیار رہنا۔ 11 سورہ نحل آیت 125 سے 128 دعوت دین کے سنہرے اصول، اختتامی پیغام۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن النحل 125 سٹار، یہ آیت دعوت اسلامی کا مکمل دستور ہے، ہر دائی کی آیت۔ 1 حکمت، دلیل، منطق اور عقل سے بات کریں، مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کریں۔ 2 موعظہ حسنہ، نرم، پیاری اور دل پر اثر کرنے والی نصیحت، ڈانٹ، خوف نہیں، محبت سے بات کریں۔ 3 مجادلہ احسن، اگر بحث ہو تو بہترین انداز سے، غصہ، گالی، ہٹ دھرمی نہیں، مقصد جیتنا نہیں، حق پہنچانا ہے۔ یہ تینوں طریقے مختلف لوگوں کے لیے ہیں، عقل والوں کے لیے حکمت، عام لوگوں کے لیے موعظہ حسنہ اور مخالفین کے لیے احسن مجادلہ۔ دائی کو پہلے خود کو درست کرنا ہوگا، جو خود عمل نہیں کرتا اس کی دعوت اثر نہیں کرتی۔ آج سوشل میڈیا، یوٹیوب، ٹی وی، یہ سب اس آیت کے اصولوں کے تابع ہونے چاہیے۔ انگیجمنٹ کے لیے گرم گفتگو نہیں، حکمت اور نرمی چاہیے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون النحل 128 ترجمہ، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار اور نیکی کرنے والے ہیں۔ احباب کرام، آج ہم نے پارہ 14 کا تفصیلی سفر کیا۔ سورہ ہجر میں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا اور گزشتہ قوموں سے عبرت لینے کو کہا۔ سورہ نحل میں اللہ کی بے شمار نعمتوں کا بیان ہے، شہد کی مکھی سے لے کر دعوت دین کے اصولوں تک۔ یاد رکھیں، قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ جینے کی کتاب ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور اگلے لیکچر تک اللہ حافظ۔